بیعت میں ہاتھ دینا ضروری ہے؟ ضروری ہوتا تو پھر ہم یہ لائیو بیعت جو کرتے ہیں اسکرین پر تو نہ کرتے. ضروری نہیں ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں نمائندے کے ذریعے خط کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. اور پھر بیعت رضوان مشہور ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے کہ غیر حاضری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطا فرمایا حضرت عثمان کی طرف سے اور بیعت ہوئی. اچھا پھر اگر ہاتھ ضروری ہوتا تو عورتوں کا کیا کر رہا ہے؟ یہ کیسے مرید ہوں گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. حدیثوں میں یہ تو اس طرح مطلب ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، بولتے ہیں یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ پھر ہاتھ پر ہاتھ کیسے رکھے گا؟ ہاتھ ہی نہیں اس کا. تو بیعت دراصل وہ ایجاب و قبول ہے. ایک کہے کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، تو یہ بھی بیعت ہو گئی. اب جو توبہ کروانا، عہد لینا یہ بھی ہوتا ہے، لیکن نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کا ہونا. اب باپ ہے ایک دن کے بچے کو بھی مرید کروا سکتا ہے. اب وہ بچہ کیا ہاتھ میں ہاتھ دے گا بھی تو اس کو سمجھ کیا پڑے گی؟ میں مرید ہوتا ہوں، اس کو تو بچے کو تو پتہ نہیں ہے نا، نابالغ بچے کو. باپ نے بول دیا کہ اس کو مرید کر لو، وہ مرید ہو گیا. فتح رضویہ شریف میں مزید بھی اس میں گنجائشیں ہیں بیعت ہونے کے لیے. اب بچہ ہے جیسے اور سمجھدار بچہ ہے، وہ مرید ہونا چاہتا ہے. ماں باپ نہیں ہے ذہن کے مرید نہیں کرواتے تو کیا کرے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پیر کو چاہیے اس کو بیعت میں لے لے. بیعت میں لے لے. حالات بہت خراب ہیں، نہیں تو ادھر ادھر کسی کے ہتھے چڑھ جائے گا. تو اب اس کو بیعت میں لے لے، لیکن جب یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بیعت کو برقرار رکھے گا تو اب یہ مرید ہو جائے گا. بیعت کو برقرار رکھے. تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے بولتے ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں. بڑے ہونے کے بعد بھی یعنی بچپن سے ایک پیر کا تذکرہ گھر میں ہوتا ہے. تو اگر یہ باقاعدہ مرید ہو گیا اور پیر نے قبول کر لیا ہے اور نابالغ بچے کے باپ نے اجازت نہیں بھی دی ہے، تب بھی وہ مطلب بالغ ہو کر اس کو برقرار رکھتا ہے تو بیعت تو ہو جائے گی. کہ فتح رضویہ کے اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور فتوے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھدار نابالغ ہو یہ بھی ضروری نہ ہو. ایک دن کا بچہ ہی ہے، پیر نے اس کو یا ماں نے مرید کروا دیا. ماں کے مرید کروانے سے بھی کام نہیں چلتا نا. باپ کروائے یعنی سرپرست جو بھی ہو، باپ ہو یا اس کی جگہ پر جو بھی سرپرست ہے وہ بیعت کروائے گا تو بیعت ہوگی. اور اگر بیعت پیر نے کر لی اور اگر وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر یہ بولتا کہ میرا فلاں پیر صاحب ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، تو یہ برقرار رکھنا ہوا بیعت کو، تو اب یہ مرید ہو گیا، یعنی نافذ ہو گئی. اچھا میرے سنت ایسا نہیں ہے کہ اگر سمجھدار بچہ ہے تو وہ مرید ہو جائے گا، اور جو نا سمجھ بچہ وہ ہے فتویٰ میں پڑھ کے بس انشاءاللہ بعض الفاظ مشکل ہے نا اس میں، یہ آگے پھر بھی ہے نا. نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو بے اجازت ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. ہاں تعلیق ارادت ممکن ہے جس کا قبول اس کے عقل و بلوغ پر موقوف رہے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نابالغ بچہ جو ہے یعنی اس کو مرید کر دیا تو یہ کوئی معنی نہیں ہے، وہ مرید ابھی ہوا نہیں ہے. لیکن جب بالغ ہونے کے بعد اس نے باقی رکھا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، تو اب یہ مطلب مرید مانا جائے گا، یہ مرید ہو گیا. میں نے فتح رضویہ کو وہ آسان کر کے سنا، بہت مشکل الفاظ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.